صدیاں گزر گئی ہیں کہ مسلمان مومن ہونے کا نام نہیں لے رہا، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم اپنی تاریخ کو پڑھ لیں۔ خیر، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی کی بات کر رہا ہوں، میں ماضی کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی آپ ہوش میں آ جائیں اور اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اللہ کو منزل بنائیں، آخرت پر یقین کریں۔ اس وقت بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ اس وقت آخرت برپا ہے۔ اب اچھے اعمال کے اثرات مختلف ہیں اور برے اعمال کے اثرات مختلف ہیں۔ اس وقت آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، آپ کے دل پر زنگ ہے، آپ کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں اس وقت، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے حق سے جو رخ پھیر لیا ہے اور دنیا کی طرف رخ کر لیا، یہ اس کے نتائج ہیں۔ تو نتائج بہرحال میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ جزوی طور پہ آخرت یہاں جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا ہے کہ جو سزا ہے یہ جہنم، یہ قیامت تک محدود نہیں ہے۔ وہ ایک شعر کا مصرع ہے، میں بھول رہا ہوں، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہاں بھی حرش برپا ہے۔ اور جیسے کہ دیکھیں، زیادہ میں اپنا موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بھی آپ اپنے اعمال کے نتائج بھگت رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے دل پر تالا لگا ہوا ہے، آپ پریشان ہیں، اور آپ کی پریشانی یعنی آیا ہے، آپ کے حالات اس وقت پریشان کن حالات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ جو بھی ہیں، اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہے یا جو گلی کا خاکروب ہے میونسپلٹی کا، اور اس کے مابین جو بھی کیٹیگریز ہے، مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ قلبی سکون، دلی سکون، دائمی سکون ہمیں میسر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور دنیا کی یاد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے اور دنیا کی یاد میں زندگی۔ ہمارا مسئلہ دیکھیں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں نقطہ ہے، ہم دنیا کے لیے، دنیا کی سوچ میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔